اگر میں نام گنوانا شروع کروں تو شاید اسی میں مجلس ختم ہو جائے. جسے جو ملا صدر اسلام سے لے کے آج تک. اب خود سوچئے یہ وہ شخصیت جن کا ہم ہر سال ذکر کرتے ہیں اور تواتر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اصحاب حسین میں سے ایک عجیب صحابی ہیں جو کچھ دیر پہلے تک یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی فوج کے 1000 کے دستے کے سپہ سالار تھے. حر ابن یزید الریاحی تھوڑی دیر پہلے تک یزید کے لشکر میں شامل ہیں. مجھے جناب حر کا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں باقی الفاظ عرض کروں کہ کہاں کھڑے تھے اور کیا مستقبل تھا. تو پھر سوچئے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے ایک ہی لمحے میں حر کی زندگی بدل دی اور یزیدیوں میں سے نکال کر علیہ السلام کی صف میں شامل کر دیا. وہ صرف اور صرف ادب فاطمہ ہے, وہ حرمت فاطمہ ہے. اور یہ امام حسین علیہ آلاف و تحیید و ثنا کا انداز ہدایت تھا. ورنہ امام کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کی کسی سے دل شکنی ہو جائے, توہین ہو جائے, کسی کا دل دکھے. امام حسن اور امام حسین کو کئی مرتبہ اہل شام آ کے گالیاں دیتے تھے, آپ بدلے میں ان کو اپنے دسترخوان پہ لے جاتے تھے, کبھی کچھ نہیں کہا, ہمیشہ مسکرا کر خندہ پیشانی سے استقبال کیا. تو حر نے کیا کیا؟ جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی تو پلٹ کر امام حسین نے کیا فرمایا؟ ساری زندگی صبر کرتے رہے, دشمن کی گالیوں پر, گستاخیوں پر, توہین برداشت کرتے رہے, کبھی پیشانی پر شکن نہ آئی, پلٹ کے ایک لفظ نہیں کہا, بلکہ مہمان نوازی فرمائی. تو حر نے اتنا بڑا کام تو نہیں کیا, کوئی گستاخی تو نہیں, صرف حضرت کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا. لیکن حسین نے کیا فرمایا؟ تقلت کا امو کا یا حر, اے حر تمہاری ماں تمہاری میت پہ بیٹھے, آنسو بہائے, تم مر جائے. کیا کیا تم نے؟ یہ ایک فطری اور نفسیاتی بات ہے. اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے یا کوئی دو افراد جھگڑ رہے ہو, آپ دیکھ لیجئے, اگر ایک فرد ان دو میں سے دوسرے کو گالی دے, دوسرا بھی پلٹ کر گالی دیتا ہے, وہی گالی دیتا ہے جو اس کو دی جاتی. حر معمولی شخص نہیں ہے, اہل کوفہ کے برجستہ ترین افراد میں سے, سرداروں میں سے, اور 1000 کی کمان کر رہے ہیں, سپہ سالار ہیں. اور جب امام حسین نے یہ لفظ کہا تو حر کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی, کانپنے لگ گئے, اور صرف ایک جملہ کہہ سکے. ذہن میں کچھ آیا ہوگا کہ جب ان کی ماں کی نسبت بات کی گئی تو وہ بھی کچھ کہیں, لیکن جیسی تصور آیا آنکھیں نم ہو گئیں, لرزہ طاری ہوا, اور کہا ہے حسین ابن علی, آپ نے تو میری ماں کی بات کر دی, پر میں آپ کی ماں کی بات کیسے کروں کہ جس کا نام لینے سے پہلے طہارت شرط ہے. امام حسین یہی نام اور یہی ذات جناب حر کو سچوانا چاہ رہے تھے کہ اگر سیدہ زہرا سے متعلق سوچنے لگ گیا تو ادب سیدہ زہرا اس کو مجبور کرے گا کہ یہ لشکر یزید سے نکل کر میرے لشکر میں شامل ہو جائے گا. نام فاطمہ, ادب فاطمہ ہدایت و سعادت و نجات انسان کی رمز ہے. جو جس مقام پہ پہنچا ہے, میں باقی دنیا کی اگر شام سے بات کروں, لبنان سے بات کروں, ایران عراق سے بات کروں, بڑے بڑے علماء فقہا مجتہدین مراجع کی بات کروں, میں اسی سرزمین سے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, پاکستان سے, آپ کے شہر لاہور سے, جو آپ کے ہی شہر میں مٹی کی چادر تان کے سو رہی ہے جو شخصیت, مرحوم اقبال بہرحال معمولی انسان نہیں ہے. اس سرزمین پر پاکستان بننے سے لے کے اب تک اس سرزمین میں ایسا دوسرا فرد نہیں آ سکا ہے. اقبال قرآن حکیم کے عارف ہیں, بامعرفت شخصیت ہیں. جس طرح میں نے شہید مطہری کی بات کی, خود اقبال بھی معمولی انسان نہیں ہے. ان کی باتیں آج بھی اٹھائیں, احیاء تفکر دینی کو پڑھ لیجیے جو نثر میں ہے آپ کی کتاب, یا نظم میں جو کتابیں, تازگی ہے. یہ اقبال کیسے اقبال بنے؟ اس لیے کہ یورپ سے پڑھ کے آئے. یورپ سے تو آپ کے شہر میں شاید دسیوں سینکڑوں ہزاروں لوگ پڑھ کے آتے ہیں, پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں مختلف علوم میں, تو ان میں تو وہ خلق و خو نہیں ہے, وہ خصوصیات نہیں ہے, وہ علم و معرفت نہیں ہے. اقبال میں کہاں سے آ گئی؟ خود اقبال نے بتایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ شاید میں جو علم لے کے آ رہا ہوں, اب جو بات کروں گا یہ یورپ کے دانشوروں کی اور اسکالرز کی رہین منت ہے. نہ, پلٹ کے آئے
اور کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ وہاں کی بلند و بالا عمارتیں اور زرق و برق اور ظاہری ترقیاں یہ تو ممکن نہیں کہ مجھے متاثر کر سکیں. ہاں میں علم سے متاثر ہو سکتا تھا، وہاں کے دانشوروں سے، وہاں کے فلسفیوں سے، وہاں کی بڑی بڑی کتابوں سے جو مختلف علوم میں لکھی جا چکی تھی، لیکن میں ان سے بھی متاثر نہیں ہوا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. کیوں؟ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. لیکن راز و رمز کیا ہے؟ نجف اور مدینے تک پہنچنے کے لیے بھی بنیاد کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ جس چیز نے اقبال کو اقبال بنایا وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ادب فاطمہ. آپ اقبال کے اشعار اٹھا لیجئے، آپ کے فارسی اشعار اردو اشعار میں وہ جان نہیں ہے جو آپ کے فارسی کلام میں. شروع میں اردو شاعری کی، لیکن جب دیکھا کہ میں اپنا معافی ضمیر اس طرح سے بیان نہیں کر پا رہا جیسے ہونا چاہیے، پھر اردو کو چھوڑ دیا، فارسی میں شعر کہنا شروع کر دی. یہاں تک اپنے فارسی اشعار میں جن کے کچھ حصے شاید ضرورت کے وقت میں عرض کروں آنے والے دنوں میں، کہا کہ اگر مجھے آئین مصطفیٰ کا پاس نہ ہوتا تو میں قیامت تک فاطمہ زہرا کی قبر پر سجدے کرتا رہتا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ملا؟ آپ کے شہر لاہور میں اپنے گھر کی بالائی منزل پر بیٹھے تھے ابو العلا مودودی کے والد کے ساتھ، اور گفتگو کر رہے تھے علمی مسائل پر، اور محرم کے ایام تھے. بس میں ختم کر رہا ہوں یہ بات اور پھر ہم سورہ کی تفسیر کے حوالے سے آگے بڑھیں. لیکن یہ ایک پہلو، پہلے دن کی اس مجلس کا یہ پیغام، خمسہ مجالس کی بنیادیں استوار ہو رہی ہیں بچوں اور جوانوں کے لیے. مرحوم اقبال اپنے گھر کی بالائی منزل پہ مولانا کے والد کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم کلام میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ایام محرم میں گلی سے ایک ماتمی جلوس رد ہوا، گزرا، اور مرحوم اقبال نے جو بات کر رہے تھے اسے وہیں چھوڑا اور زینے طے کرتے ہوئے نیچے آ گئے اور اسی ماتمی جلوس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. اور عجیب تر یہ کہ ایک ہاتھ سے وہ جو جوان سینہ زنی کر رہے تھے، سینہ کوبی کر رہے تھے، ان کے ساتھ ماتم کرنا شروع کر دیا. اور کافی دیر تک آگے چلتے رہے جہاں تک کہ وہ جلوس ان کی گلی سے باہر نہیں چلا گیا، ان کے محلے سے نکل نہیں گیا، رد نہیں ہو گیا. تو کافی وقت گزرنے کے بعد، نیم ساعت سے زیادہ جب وقت گزر گیا، پلٹ کے آئے تو آپ کے ساتھ جو عالم تھے وہ سوچتے رہے مسلسل، اور جب آ کے بیٹھے وہ بات شروع ہونے لگی تو ان کا اس سے پہلے کہ ہم وہ بات کریں جو کر رہے تھے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سینہ کوبی کے بارے میں کیا نظریہ ہے. مجھے تعجب ہوا کہ یہ عام لوگ، جاہل افراد کے جو علم و دانش سے بھی بہرا ہیں، اتنا بڑا دانشور، فلسفی، عالم، شاعر، ادیب، مفکر، وہ بھی انہی کی صف میں کھڑا ہو جائے، وہ بھی سینہ زنی شروع کر دے، سینہ کوبی شروع کر دے، ماتم کرنا شروع کر دے. اب بتائیے کیا واقعاً آپ اسے جائز سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ مباح ہے، جائز ہے؟ تو مرحوم اقبال نے برجستہ شعر میں جواب دیا ابو العلا مودودی کے والد کو. کیا کہا؟ وہ اقبال جو اپنی نسبت ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ بندہ حشر سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا، کہ معاشر سے پہلے کہیں معاشر نہ برپا کر دے. اتنا با استعداد آدمی، اپنے بارے میں اسباب خود شناسائی کا، بلکہ اپنی ایک نظم میں جو بیٹے کے نام کہی، اس میں کہا کہ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی. ایک دن فرشتے چلے گئے اللہ کے پاس اقبال کی شکایت لے کر، اور کیا کہا کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی. گستاخ ہے اقبال، بہت گستاخ ہو گیا، جسور ہے. کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی ہینا بندی. سکھلائی، کیا گستاخیاں کرتا ہے؟ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ، اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی. یہ اقبال جو اپنی نسبت جب گفتگو کرتا ہے تو یہ باتیں کہی ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی. لیکن جب ابو العلا مودودی کے والد نے پوچھا کہ بتائیں آپ کا سینہ زنی کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا آپ سینہ کوبی اور ماتم اور سینہ زنی کو جائز سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے ہیں، سر جھک گیا.
اور برجستہ شعر کا کیا کہا کہ کچھ بتا سکتا نہیں، کچھ بتا سکتا نہیں، ذہن رسا مجبور ہے۔ کیا مجبوری ہے اقبال؟ کچھ بتا سکتا نہیں، ذہن رسا مجبور ہے، خوف چھا جاتا ہے دل پر مادر حسنین کا۔ جرأت نہیں ہوتی کہ کچھ کہہ سکوں، کہ جب لب ہلتے ہیں اور لبوں میں جنبش پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے مادر حسین کا مجھ پہ، میرے قلب پر رعب طاری ہو جاتا ہے، ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ادب فاطمہ تھا جس نے اقبال کو اقبال بنایا۔